یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا بن الحسن العسکری. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الکریم المکی المدنی الہاشمی القرشی الطہمی سید البہی سراج المضی الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد حبیب الہ العالمین مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھیں بر محمد. دوستان عزیز، بزرگان محترم، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بطور ثواب چند معروضات آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. انجمن معجزہ علی کی زیر سرپرستی یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. پہلے سے کوئی پروگرام نہیں تھا. ہمارے ایاز بھائی ملاقات ہوئی، بات ہوئی اور یہ پروگرام وجود میں آیا. بہت توجہ چاہتا ہوں کہ من یعظم شعائر اللہ. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. آگے پوری طریقے سے آپ متوجہ رہیں کہ من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے
شعار کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اب یہ اللہ کی نشانیاں تو ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جب بہت سی نشانیاں، ساری چیزیں نشانیاں ہیں، تو اس کی تعظیم جو ہے ضروری ہے۔ مگر شریعت نے، پیغمبر اسلام نے، قرآن نے، اقوال معصومین نے کچھ ایسی نشانیوں کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ جن کا احترام واجب ہی نہیں ہے بلکہ اولا ہے، اوجب ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر قرآن کی روح سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں 4 جگہوں پر شاعر اللہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، 4 نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس کا احترام آپ کے اوپر، ہم سب کے اوپر واجب ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو اس کے دل میں تقویٰ ہے۔ ابھی بھی توجہ نہیں کیا آپ نے، بہت توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا سا ہمارے ساتھ بولتے ہوئے چلیں کہ جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، دل میں توجہ ہے نا، یعنی دل میں اس کے تقویٰ ہے، سینے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، دل کی بات کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولتے رہیں کہ سینے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، دل کی بات کی جا رہی ہے کہ دل میں تقویٰ ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تقوی القلوب، یعنی دل میں تقویٰ ہے، سینے میں ہونا اور ہے، دل میں ہونا اور ہے۔ صاحبان ولا کا مجمع ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سینے میں شیطان رہتا ہے، دل میں ایمان رہتا ہے۔ یعنی سینے کی بات نہیں کی جاتی ہے، دل کی بات کی جاتی ہے۔ جب آپ بیدار ہو چکے ہیں، ایک دوسرا جملہ آپ سنیے کہ سینے میں سقیفہ ہوتا ہے، دل میں ولایت ہوتی ہے۔ دل کی بات نہیں کی جا رہی۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اور تقویٰ نمازوں سے نہیں حاصل ہوتا۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، تقویٰ نمازوں سے حاصل نہیں ہوتا، روزوں سے تقویٰ نہیں ملتا، حج کے ذریعے سے تقویٰ نہیں ملتا، زکوٰۃ و خمس و جہاد کے ذریعے سے تقویٰ نہیں ملتا۔ اگر عمل کے ذریعے سے یا نمازوں کے ذریعے سے یا رکوع و سجود کے ذریعے سے تقویٰ حاصل ہوتا تو پھر اسے شیطان نہیں کہا جاتا۔ یعنی رکوع و سجود کے ذریعے سے اگر تقویٰ مل جاتا تو پھر وہ شیطان نہ ہوتا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اگر تقویٰ تمہیں چاہیے تو نمازوں میں تقویٰ نہ ڈھونڈو، روزوں میں تقویٰ نہ ڈھونڈو، حج میں تقویٰ نہ ڈھونڈو، اگر تقویٰ چاہیے تو ولایت علی میں ملے گا۔ صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد پڑھیں۔ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، زبان پہ تقویٰ نہیں ہوتا، سینے میں تقویٰ نہیں ہے، سینے کی تعریف نہیں کی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ چاہے انہیں ڈراؤ
دھمکاؤ، کچھ بھی کرو، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ لما یقبل الایمان فی قلوبہم، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان پہنچا ہی نہیں، داخل ہی نہیں ہوا۔ تو جس کے دل میں اگر ایمان نہ ہو، لاکھ نماز پڑھتا رہے، لاکھ حج کرتا رہے، لاکھ روزہ کرتا رہے، شیطان کی اولاد تو ہو سکتا ہے، رحمان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پڑھیں۔ تو من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شعار کی، نشانیوں کی تعظیم کرے۔ دیکھیے تعظیم الگ ہے، عبادت الگ ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، عبادت الگ ہے، تعظیم الگ چیز ہے۔ میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ عبادت اللہ کی جاتی ہے، بے شک بے شک، لائق عبادت صرف پروردگار ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ 1400 سال سے یہی ہم کہتے آ رہے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ لیکن اگر ماں آگے بڑھے اور کعبے کی دیوار شک ہو جائے، کعبے کی دیوار شک ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کعبے کی دیوار بتا رہا ہے کہ آنے والا معبود نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات یہ ہے کہ اس کی تعظیم ہر حال میں واجب ہو جاتی ہے۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہے، پروردگار کی ہے، معبود کی ہے، خالق کی ہے، رازق کی ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب قرآن پڑھیے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے معصوم فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آدم کا سجدہ کرو۔ اب سارے مسلمان مل کے یہ جواب دے بتائے کہ وہاں عبادت تھی یا تعظیم تھی؟ ارے بولے، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پڑھے۔ بھائی بولتے رہیں بولتے رہیں، بہت سے لوگ ابھی بھی خاموش ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پڑھے۔ تو اب آدم کا جو سجدہ ہوا، سجدہ کرایا گیا، توجہ ہے نا، سجدہ کرایا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ آدم کو چھو لو، یہ نہیں کہا کہ آدم کے سامنے ہاتھ جوڑو، یہ نہیں کہا کہ آدم کو دیکھتے رہو، یہ نہیں کہا کہ آدم کے قریب رہو، بلکہ یہ کہا سجدہ کرو۔ تو اب یہ سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے یا تعظیم ہے؟ اگر عبادت ہے تو اللہ نے اپنی عبادت میں آدم کا سجدہ شریک کر لیا۔ بولے بھائی بولے، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر جو ہے۔ اگر یہ عبادت تھی تو اللہ نے آدم کے سجدے کو اپنے ساتھ شریک کر لیا۔
اور اگر یہ تعظیم تھی کیا تو معبود الگ ہوا، بندہ الگ ہو گیا۔ جعفر بھائی ابھی آپ خاموش ہیں، بولتے نہیں، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد بجے۔ تو اب اگر تعظیم تھی یا عبادت تھی، اگر یہ عبادت تھی تو پھر شریک ہوا، اور اگر یہ تعظیم تھی تو عابد الگ ہوا، معبود الگ ہوا۔ تو اب کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ آدم کا جو سجدہ ہوا وہ عبادت والا سجدہ تھا، تو جب عبادت والا سجدہ نہیں تھا تو تعظیم کا سجدہ تھا۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم کی جائے۔ یعنی خدا چاہتا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم کی جائے، رکوع کے ذریعے سے نہیں، اشارے کے ذریعے سے نہیں، قریب میں بیٹھ کر کے نہیں، سلام و دعا کر کے نہیں، مل ملا کر کے نہیں، بلکہ تعظیم کس کے ذریعے سے ہو؟ سجدے کے ذریعے سے نہ، سجدے کے ذریعے سے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آدم بڑے ہیں یا محمد مصطفیٰ بڑے ہیں؟ بھائی عظمت میں کون بڑا ہے؟ آدم بڑے ہیں یا محمد بڑے ہیں؟ تو ہر مسلمان یہ کہے گا کہ نہیں، محمد بڑے ہیں، محمد بڑے ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا، ارے جب چھوٹے نبی کے لیے سجدہ کرو تو یہ شرک نہیں ہوتا، تو بڑے نبی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو شرک کہاں سے ہوا؟ صلوات بر محمد والے محمد صاحب۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو قرآن نے بتایا کہ نہیں کہ سجدہ تعظیمی نبی کے لیے ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں، یہ نہیں ہے سجدہ تعظیمی، اگر کہہ دو نہیں ہے تو قرآن کی آیت کے منکر ہو جاؤ گے، چاہے جتنے بڑے قاری ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، مسلمانوں میں چاہے جتنے بڑے بن گئے ہو، لیکن انکار نہیں کر سکتے۔ تو سجدہ تعظیمی ہوا نبی کے لیے، معصوم کے لیے، آدم کے لیے، اور جس نے تعظیم سے انکار کیا جس نے بھی انکار کیا، چاہے جتنا قریب ہونے کے باوجود بھی دور ہو گیا، قریب تھا مگر دور ہو گیا، اور صرف دور ہی نہیں ہوا، اسے نکال بھی دیا۔ یعنی دور نہیں ہوا، اسے نکال دیا۔ اب جب نکال دیا تو اکڑ گیا، کس کے مقابلے میں آیا؟ اللہ کے مقابلے میں آیا۔ جسے نبی نے نکالا وہ بھی اکڑ گیا۔ بھائی اشارہ سمجھیے، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد بکے۔ تو اس لیے سجدہ کیا، تعظیمی سجدہ تھا۔ جس نے سجدہ نہیں کیا اسے نکال دیا اور لعنت کا طوق پہنا دیا۔ کس کی وجہ سے؟ تعظیم کی وجہ سے، تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے لعنتی ہو گیا۔ اما جو آدم کا
یا آدم کی تعظیم نہ کرے وہ لعنتی ہوتا ہے جو فخر آدم کی تعظیم نہ کرے. بہت خوب بہت صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پڑھیں. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شعار کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے. فإنہا من تقوی القلوب، اس کے دل میں کیا ہے؟ تقوی ہے، دل میں تقوی ہے، زبان پہ نہیں، سینے پہ نہیں. کہاں تقوی ہے؟ دل میں تقوی ہے. اب شاعر اللہ کیا ہے، اللہ کی نشانیاں کیا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں. اب سنیے، کعبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا علی تم کعبے کے مثل ہو. ابھی بھی آپ متوجہ نہیں ہوئے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد میں جو ہے وہ دیکھیں ہماری طرح متوجہ رہیں گے تو بہت جلدی ختم ہو جائے. تو کعبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. رسول نے ارشاد فرمایا یا علی تمہاری مثل، تمہاری مثال کعبے جیسی ہے، صرف فرق اتنا ہے. فرق کیا ہے؟ کعبے کے پاس لوگ جاتے ہیں. کیا کہنا، سبحان اللہ. اب کعبے کا منکر کافر ہے. ابھی بھی آپ متوجہ نہیں ہوئے. بیدار ہو جائیے. جملہ سنیے آپ. یا علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے، کعبے کا منکر کافر ہے، علی کا منکر حرام زادہ ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد بجے. جو دل سے نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا. علی کی ولایت ماں کی شرافت سے آتی ہے، باپ کی وراثت سے نہیں. نعرہ حیدری. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. تو کعبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کعبے کی تعظیم واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. قرآن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قرآن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قرآن کا سورہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قرآن کی آیتیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا فرمایا؟ ساری کائنات کی فضیلت قرآن میں ہے. جی بے شک ہے. بے شک. اور قرآن کی فضیلت سورہ حمد میں ہے. اور سورہ حمد کی ساری فضیلتیں بسم اللہ میں ہے. بسم اللہ با میں ہے کیا کہنا، اور با نقطے میں ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی پروردگار کی تمام صفات کمالیہ اور جلالیہ، کائنات کی ہر شے کا علم، جی اس کی ساری فضیلتیں کہاں آ کے سمٹ گئی؟ نقطے میں. جی جی. اب جملہ سنیے. حج پر لوگ جاتے ہیں، کتنا مجمع ہوا؟ 30 لاکھ کا، 35 لاکھ کا، 40 لاکھ کا، 25 لاکھ کا، یہی مجمع ہوتا ہے نا. جی دیکھیے متوجہ ہیں آپ. بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ 40 لاکھ کا، لیکن کربلا جو جاتے ہیں تو 3 کروڑ کا. کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. 3 کروڑ کا، 5 کروڑ کا، 6 کروڑ کا. چھوٹی سی جگہ اتنا بڑا مجمع. دنیا ریسرچ کر رہی ہے، کہہ رہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ یہ آ کیسے جاتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. آ کیسے جاتے ہیں؟
تم ابھی ریسرچ کر رہے ہو، 1400 سال پہلے ہمیں پتہ چل گیا تھا، 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا، اما جب پورا قرآن نقطے میں آ سکتا ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ارے وہ تو قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے۔ میں تو یہاں تک دعویٰ کرتا ہوں اگر پوری کائنات کے انسان اگر کربلا میں آ جائے تو جگہ کم پڑنے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ تو وہ حسین ہے، اور سن لے دنیا جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، کیا کہنا، واہ واہ واہ، انجمن معجزہ علی کے حوالے سے۔ اور یہاں پر ہمارے بزرگ محترم جناب نصر مالکی صاحب بھی موجود ہیں جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، وہ 30 لاکھ کا مجمع دیکھ کر سعودی حکومت ہاتھ اٹھا لیتی ہے کہ ہمارے اختیار سے باہر چلی گئی، لیکن یہ حسین کی حکومت ہے، یہ حسین کی حکومت ہے، وہ سعودی حکومت، یہ حسین کا ہے۔ اما جہاں ایک پرندہ، آپ سمجھ گئے، ایک پرندہ اگر طواف کربلا کے لیے جاتا ہے تو یہ سوچ کے جاتا ہے کہ زندہ جا رہے ہیں، زندہ ہی واپس آئیں گے۔ گورنمنٹ وہاں کی حفاظت کی ضمانت نہیں لیتی، اسے معلوم ہے کہ نہ تو ہمارے اندر اتنی اوقات ہے، آنے والے کو حسین کے حوالے کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد وجہ۔ تو قرآن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ مسجد، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ مسجد جو ہر جگہ بنائی گئی ہے کہ اللہ کے حکم سے بنائی گئی ہے، اللہ کے حکم سے آپ نے بنایا، روڈ پہ بنا دیا، پہاڑ پہ بنا دیا، سڑک پہ بنا دیا، جہاں چاہے وہاں بنا دیا۔ یہ جو اینٹا گارا سیمنٹ یہ کہاں سے لے کے آئے؟ ارے ہم ہی اور آپ نے بنایا ہے نا، ہے پھر بھی نہیں سمجھے، اس کو ہم ہی آپ نے بنایا ہے نا۔ ارے بھائی ہم اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو بنائے اور اسے اللہ کے نام سے منسوب کر دے تو وہ شاعر اللہ ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہم اپنے ہاتھوں سے ہم نہ جانے پاک ہے کہ نجس ہے، کس عالم میں ہے، لیکن اللہ سے منسوب کر دیا تو وہ پاک بھی ہو گئی اور لائق احترام بھی ہو گئی۔ اگر کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے تو اس کی آنکھ بھی نکال لیتے ہیں مسلمان، لڑنے مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مسلمان۔ ارے بھیا سمجھو اسے کہ اگر ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنا
बनाई हुई चीज को अल्लाह की तरफ मंसूब कर दे तो लायक एहतराम हो जाती है, शायरुल्लाह हो जाती है। तो जिसे अल्लाह ने खुद अपने लिए बनाया हो, क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलवात पढ़े और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जो है। हमने तुम्हें जो बनाया अपनी पहचान के लिए, ये हदीस कुदसी है, ये आले मोहम्मद, हमने तुम्हें जो खल किया है, बनाया है, पैदा किया है, भेजा है, किसके लिए? अपनी पहचान के लिए, ताकि दुनिया पहचाने कि अल्लाह है क्या, सुभान अल्लाह, खुदा है क्या, परवरदिगार है क्या। अमा जो अल्लाह की पहचान के लिए हो वो तो सबसे बड़ी निशानी हुई, वो तो सबसे बड़ी आयतों में से आयत हुई। इसीलिए अली ने कहा नहनो आयतुल्लाह, नहनो आयतुल कुबरा, हम अल्लाह की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है, सबसे बड़ी निशानी है। अमा जो सबसे बड़ी निशानी हो उसका तो एहतराम वाजिब हो जाता है, वाजिब हो जाता है। ये अक्ल सोचे। तो फिर शायरुल्लाह की बात चल रही थी कि मैं युअज़्ज़िम शायर अल्लाह। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं शायरुल्लाह में से, अब बात को ख़त्म कर रहा हूँ। कुरान की आयत सुनिए, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शायरिल्लाह, सफ़ा व मरवा शायरुल्लाह में से, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। वल बुदना यानी कुर्बानी का जानवर अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। फिर 12 महीनों में से 4 महीना अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तो महीना अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, कुर्बानी का जानवर अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, सफ़ा व मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ये तो कुरान ने कहा कि इतनी चीज़ें निशानियों में से एक निशानी है, और काबा भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तो मौलूद काबा फिर क्या हुआ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मौलूद काबा क्या हुआ? कुरान अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तो फिर कुरान का मुहाफिज क्या हुआ? भाई कुरान का मुहाफिज क्या हुआ? और इस्माइल अगर अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, तो जिनकी कुर्बानी को अल्लाह ने ज़िब्ह अज़ीम कह के हुसैन की तरफ इशारा किया, तो फिर हुसैन की ज़ात क्या हुई? हुसैन की ज़ात क्या हुई? तो इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है उसके दिल में तक़वा है, दिल में तक़वा है, दिल में, फिर कह रहा हूँ कि दिल में तक़वा है। और जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम नहीं करता उसके दिल में तक़वा नहीं है, नहीं है दिल में तक़वा। अब आप कहें कि इससे और उससे क्या मतलब है? कुरान की एक आयत फिर पढ़ता हूँ, अफला यअलमू इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, क्या वो ये नहीं जानते कि अल्लाह एक दिन सबको कब्रों से उठाएगा? कहाँ से उठाएगा? मेहराब से नहीं, मिंबर से नहीं, दुकान से नहीं, मकान से नहीं, घर से नहीं, कहाँ से उठाएगा? कब्रों से उठाएगा। तो अल्लाह ने कब्र का तज़किरा कुरान में किया या नहीं किया कि कहाँ से उठाएगा? कब्रों से उठाएगा।
اور قبر کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ شاید اسی لیے قبروں کو توڑ دیا۔ ہم یہاں رہتے ہیں، کئی سال سے یہاں رہتے ہیں، آپ سب بھی رہتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا فلاں جگہ کے رہنے والے۔ کہا نہیں، یہ یقین نہیں ہوتا کہ آپ وہاں کے۔ میں نے کہا نہیں وہیں کا۔ کہا نہیں۔ جب بات آگے بڑھی تو میں نے کہا چلو میں اپنے گاؤں چلتا ہوں۔ گاؤں لے کر کے گیا۔ کہا ابھی بھی یقین نہیں ہوتا۔ میں لے کر کے وہاں قبرستان پہنچ گیا۔ کہا یہاں تو بہت سی قبریں ہیں۔ میں وہاں پہنچ گیا جہاں میرے والد کی قبر تھی، ایک تختی لگی ہوئی تھی، ایک تختی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا دیکھو یہ میرے والد کا نام ہے، یہ ان کی قبر ہے، یہ میرے باپ دادا کی قبر ہے، یہ تختی ہے، یہ نام ہے۔ تب جا کر کے یقین ہوا کہ ہاں آپ یہاں کے اصل باشندے ہیں۔ جو قبروں کے مخالف ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شجرہ ہی کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد و جو ہے دنیا ہمیں بتائے کہ بنی امیہ کی قبر کہاں ہے، بنی عباس کی قبر کہاں ہے، ان کے بادشاہوں کی قبر کہاں ہے۔ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ علی کی قبر یہ ہے، فاطمہ کی قبر یہ ہے، حسن و حسین کی قبر یہ ہے۔ ہم فخر سے بتاتے ہیں، تم بھی تو بتاؤ۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی وارث ہے ہی نہیں، ہمارا وارث ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اس لیے عزیزان محترم، جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے سے یہ جنت البقیع اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پوری تاریخ ہمارے پاس ہے، کب وہ جنت البقیع قرار پائی، کس کے اختیار میں تھا، کون کون دفن ہوا، کس نے توڑا، کب توڑا، کیسے توڑا، کیونکہ وقت نہیں۔ بس عزیزان محترم، اس سے پہلے والی مجلس میں پورا بیان کر چکا ہوں، آپ سن لیجئے گا پوری تاریخ، مختصر تاریخ۔ تو اس لیے عزیزان محترم، جنت البقیع، فخر کائنات جنت البقیع ہے، فخر کائنات جنت البقیع، روح کائنات جنت البقیع، حیات کائنات جنت البقیع، شان کائنات جنت البقیع، علم کائنات جنت البقیع، اور ہم شیعوں کی شان ہے جنت البقیع، شان ہے جنت البقیع۔ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ تعمیر ہو جائے بی بی کا۔ کتنی مظلومات تھی شہزادی، بس دو جملے، کتنی مظلومات تھی، کل 18 سال کا سن۔ بس اگر آپ یہ ادھر کر لیے، بس آخری جملہ، 18 سال کی عمر ہے، 9 سال باپ کے گھر رہی اور 9 سال شوہر کے گھر رہی۔ آپ سمجھ، کل 18 سال۔ اس 18 سال کی عمر میں بال بھی سفید ہو گئے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ 18 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، عصا کا سہارا لے کے چلنا، پسلیاں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، صرف 18 سال کی عمر۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، غور کیجئے۔ بی بی فرماتی ہے کہ یہ جو 9 سال میں شوہر کے گھر رہی، پوری زندگی فاقے میں گزری ہے۔ ابھی بھی آپ نے سمجھا، اللہ، پوری زندگی غربت اور فاقے میں گزری۔ کتنا؟ 9 سال، جب تک شوہر کے گھر پہ رہی۔ فرماتی ہیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی دسترخوان لگتا تھا تو کوئی غریب آ جاتا، کوئی یتیم آ جاتا،
کوئی فقیر آ جاتا، کوئی مسکین آ جاتا تھا، سب اٹھا کر کے اپنی اپنی روٹیاں دے دیا کرتے تھے، فاقوں پر فاقے ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے شہزادی کی شان کہ جس نے غریبوں، یتیموں، فقیروں، مسکینوں کو سیراب کیا۔ آج اسی کا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اور بی بی کی قبر کو مسمار کر دیا گیا، توڑ دیا گیا۔ کل بھی شہزادی مظلومہ تھی، آج بھی شہزادی مظلومہ ہے۔ بس عزیزان محترم، ہماری یہی خواہش ہے اور ہم یہی مانگ کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ ثروت چاہیے، نہ جاہ و حشم چاہیے، ہم کچھ نہیں چاہتے۔ ہماری دلی خواہش یہ ہے، مومنین کی خواہش یہ ہے کہ آپ جنت البقیع کی تعمیر کرا دیں۔ اگر آپ نہیں کرا سکتے ہیں تو ہمیں اجازت دیجئے، یہ غریب، فقیر، یتیم، مسکین جا کر کے اگر ایک ایک اینٹ بھی رکھ دیے جا کر کے تو جنت البقیع تعمیر ہو جائے گی۔ صرف ہماری یہ خواہش ہے، ہمیں دولت و ثروت و حکومت نہیں چاہیے۔ بس عزیزان محترم، جب ہم مدینے جاتے ہیں، روضہ رسول کو دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب پلٹ کر جنت البقیع کی طرف دیکھتے ہیں تو دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ جب ہم کربلا جاتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے، اور جب جنت البقیع کو دیکھتے ہیں تو پھر جگر پارا پارا ہو جاتا ہے۔ جب ہم نجف جاتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ جب کاظمین و سامرہ جاتے ہیں، جب ہم قم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فاطمہ کا روضہ اتنا عالی شان ہے، لیکن وہ فاطمہ جو رسول کی بیٹی ہے، اس کا روضہ مسمار کیا ہوا ہے، دھوم میں اس کا روضہ پڑا ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ بس آخری جملہ سنیے، وصیت کیا تھا یا اہلی، شب کی تاریکی میں میرے جنازے کو اٹھانا۔ علی نے اٹھایا جنازہ، فاطمہ کے جنازے کو دفن کر دیا، لیکن جب پلٹ کر کے آئے تو ایک مرتبہ فضہ نے کہا، اے اہلی، ارے سارے بچے تو زمین پر سوئے ہوئے ہیں، یہاں حسن سویا ہے، یہاں زینب سوئی ہے، یہاں ام کلثوم سوئی ہے، لیکن ایک تمہارا بیٹا وہ یہاں نہیں دکھائی دیتا۔ علی سیدھے جنت البقیع میں آئے، کیا دیکھا؟ ارے غریب کربلا ماں کی قبر کو تعویذ بنائے ہوئے فریاد کر